السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی اگلی صبح ہمیں کس طرح سے غسل کرنا چاہیے۔ ناظرین، شادی کی رات گزرنے کے بعد صبح میں شوہر کے لیے واجب ہے کہ طہارت کی خاطر غسل جنابت کرے۔ غسل کا افضل طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے خوب صاف کرے، پھر اپنے دونوں ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھوئے، پھر مکمل وضو کرے یا پیر کا دھونا مؤخر کر دے۔ وضو کے بعد اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالے، پھر اپنے داہنے پہلو پر پانی ڈالے، پھر اپنے بائیں پہلو پر پانی ڈالے۔ اگر اس نے وضو کے وقت اپنے دونوں پیر نہیں دھوئے تھے تو بعد میں انہیں دھو لے۔ اسی طرح غسل جنابت مکمل ہو جائے گا۔ صبح میں نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر عطر وغیرہ استعمال کر کے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور گھر آئے ہوئے مہمانوں سے ملاقات کریں، ان سے سلام کریں، ان کو دعا دیں اور وہ لوگ بھی اسے دعا دیں۔ دعا کے لیے سب سے بہترین الفاظ یہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہے کو دعا دیتے ہوئے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے، تجھ پر برکت نازل فرمائے اور خیر و بھلائی میں اور تم دونوں کو متحد رکھے۔ یاد رہے کہ نوجوان دوستوں کی محفل میں یا کسی بھی شخص کے سامنے اپنی بیوی کے حسن و جمال کی تعریف یا شب کے اندھیروں میں انجام دیے گئے خانگی رازوں کا بیان حرام ہے۔ یہ بات شرعی و عقلی ہر طور پر نادرست ہے۔ رات کی تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ کیے گئے جنسی اعمال کی تفصیل کسی سے بیان کرنا انتہائی گھناؤنا، غیر مذہب اور غیر فطری عمل ہے۔ شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے جنسی فعال کے بارے میں کبھی بھی کسی دوسرے بندے سے شیئر نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدترین والا شخص یہی ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور پھر دوسروں کو بتائے۔ ناظرین اکرامی، جو اپنی بیوی کے راز کو پھیلاتا ہے، راز کو پھیلانے کا مفہوم یہ ہے کہ دوستوں میں مزے لے کر بیان کرے۔ ظاہر ہے کہ بند کمرے کی باتیں جب کسی سے زبانی طور پر بیان کر دی جائیں گی تو گویا اس کی تصویر دکھا دی جائے گی اور وہ عمل اس کے سامنے انجام دیا جائے گا، لہٰذا اب راز نہیں رہا۔ اسی لیے حدیث پاک میں جنسی راز بیان کرنے والے کی یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے شیطان اور شیطانہ سر راہ بغل غیر ہو کر جنسی عمل انجام دیں اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں۔ بعض احمق اپنی بیوی کا حسن و جمال بڑھا چڑھا کر اپنے دوستوں سے بیان کرتے ہیں، جس سے دیکھنے اور ملنے کی خواہش دلوں میں انگڑائیاں لیتی ہیں اور کبھی آگے چل کر بڑے ہی دردناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کا تعارف کرواتے ہیں اور اس سے ملواتے ہیں اور یہ بھیانک اور سنگین عمل ہے۔ ناظرین اکرامی، ہم آپ سے گزارش کریں کہ شب زفاف کی رات میاں بیوی میں جو جنسی عمل سر انجام دیا جاتا ہے، میاں بیوی دونوں کو ہی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اپنے جنسی لمحات کو کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ اگر ایک خوشحال زندگی گزر کرنا چاہتے ہیں تو میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنے رازوں کو صرف اپنے تک ہی رکھیں، کسی دوستوں یاروں میں یا اپنے کسی رشتہ داروں میں پھیلائے نہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بےحد پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔